بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ اگر خواب میں کوئی شخص اپنا کو وضو کرتا ہوا دیکھے تو ایسے خواب کیا کہتے ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ مفتی صاحب سے گفتگو کریں گے۔ آپ تیار ہو جائیے، اچھے سچے خواب ہمیں سنائیے۔ مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب بتائیں گے آپ کے بتائے گئے خواب کیا کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ آج کے پہلے کالر کو شامل کریں گے جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بات کر رہا ہوں اور پنڈی سے۔ پنڈی سے بات کر رہے ہیں، نام کیا ہے آپ کا؟ عبداللہ۔ حضرت عبداللہ صاحب بات کر رہے ہیں جی۔ اب اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ دو خواب ہیں چھوٹے چھوٹے۔ پہلا خواب میرا یہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ میرے بھائی دو مرغے لے کے آ رہا ہوتا ہے۔ آپ کا بھائی؟ بغل میں نہیں، ہاں جی بھائی، آپ کا بھائی دو مرغی لاتا ہے؟ ہاں جی۔ تو جب وہ پہنچتا ہے، گھر میں پہنچتا ہے، میں اس کو کہتا ہوں کہ مرغے کدھر ہیں؟ وہ کہتا ہے مرغے مار کے میں نے باہر پھینک دیے۔ میں باہر جاتا ہوں، گھر سے باہر تو دیکھتا ہوں تو مرغے باہر پڑے ہوتے ہیں اور ساتھ ایک چھوٹی بھینس بندھی ہوتی ہے، اور وہ بھینس کے آگے ہوتے ہیں، اور بھینس ایک مرغے کو اٹھاتی ہے، اپنے پاس کرتی ہے تو وہ اٹھ کے بھاگ جاتا ہے۔ نہیں، ایک مرغی پڑی ملی مری ہوئی اور دوسری ایک بھینس ملی آپ کو؟ میں نے ایک دو مرغیاں لے کے بھائی آتا ہے، میں پوچھتا ہوں اس سے کہ مرغے کدھر رکھے ہیں؟ وہ کہتا ہے مرغے مر گئے ہیں، باہر پھینک دیے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اور باہر جب جا کے میں دیکھتا ہوں دو مرغے پڑے ہوتے ہیں مرے، اور ساتھ ایک بھینس بندھی ہوتی ہے وہاں پہ، اچھا کے ساتھ باندھی ہوتی ہے۔ اس کے آگے وہ پڑے ہوتے ہیں، تو جب وہ اس کو کھانے کے لیے منہ کرتی ہے نا تو وہ مرغا بھاگ جاتا ہے۔ اچھا، دوسرے کو وہ کھانے کو آگے منہ کرتی ہے نا تو وہ بھاگ جاتا ہے، اس کا سر کٹا ہوتا ہے اور بھاگ جاتا ہے۔ اچھا، مرغے کا سر کٹا ہوتا ہے؟ ہاں، پھر بھی بھاگ جاتا ہے۔ ایک یہ خواب ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا بتائیے۔ دوسرا یہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں خواب میں نا زلزلہ ہو رہا ہے۔ زلزلہ آ رہا ہے خواب میں؟ اور زمین کانپ رہی ہے، ایسی کانپ رہی ہے نا، میں اس پہ چلتا ہوں۔ پریشانیاں تو نہیں ہیں؟ اچھا، یہ بتائیے گا جب آپ کے گھر میں کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ نہیں، اس وقت شکر ہے، بس میری بچی بیمار رہتی ہے تھوڑی سی۔ اچھا، بچی بیمار رہتی ہے۔ چلیں، اللہ تعالیٰ آپ کی بچی کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور اس سے قبل کے دوسرے کالر کو ہم شامل کریں، میں چاہوں گا مفتی صاحب سے اس حوالے سے ہم گفتگو کر لیں کہ اگر کوئی شخص حالت خواب میں اپنا کو وضو کرتا ہوا دیکھے تو ایسے خواب کیا کہتے ہیں۔ چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو صاحب ایک تو وہمی لوگ ہوتے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا، ایک وہ ہوتے ہیں جو عقل و شعور میں ہوتے ہیں اپنے، اور وہ عادتاً اور جان بوجھ کے مطلب ثواب پانے کی خاطر کوشش کرتے ہیں کہ اپنا کو وضو میں رکھیں۔ اگر خواب کی حالت میں اپنا کو وضو کرتا ہوا دیکھیں، ایسے خواب کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ جی دیکھیں، میں بھی سن رہا تھا، آپ نے وضو میں فقہی مسائل بھی چھیڑ دیے جی جو چھیڑنے نہیں چاہیے، لیکن میں نے فوراً جی اس کو آگے پوسٹپون کر دیا، آگے بات کریں گے اس پہ۔ وہ یاد رکھیں کہ وہ چمڑے کے جو موزے ہیں ان کی بھی اپنی ہیئت ہوتی ہے، اس میں بھی ضروری ہے کہ جو یعنی جن چمڑے کے ہوں یا ریگزین کے ہوں یا اتنا موٹا کوئی یعنی کپڑا ہو، یعنی ریگزین یا کوئی ایسی چیز بھی ہو کہ اگر انہوں نے پہن لیا ہے، نیچے اگر پانی وغیرہ ہے تو وہ پاؤں تک نہ پہنچے، ٹھیک، یہ ضروری ہے۔ صحیح ہے۔ پرتلا اتنا یعنی اس کا جو نچلا حصہ وہ اتنا موٹا ہونا ضروری ہے، یا اتنا ایسا ہو کہ کوئی چیز چھن کر یا وہ بھیگ جائے اور اس کی تری پاؤں کو پہنچے تو یہ ایسا نہ ہو۔ صحیح۔ تو وہ بھی پھر یہ ہے کہ مسافر کے لیے 3 دن 3 راتیں ہیں، اور مقیم کے لیے جو ہے وہ 1 دن اور 1 رات ہے، ایک دن اور یہ بھی وہاں جہاں سخت سردی ہو یا کوئی بیمار وغیرہ ہو اس صورت میں ہے۔ اچھا، جو آپ نے پوچھا ہے، دیکھیں ہر وقت باوضو رہنا یہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ روایات میں ہے کہ جو ہر وقت باوضو ہوتا ہے تو ایک تو نور علی نور ہے، پھر فرشتے اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں، سبحان اللہ، استغفار کرتے رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک روایت یہ ہے کہ رات کو کوئی وضو کر کے سوئے، باوضو ہو کر سوئے، اور رات کے کسی حصے میں اٹھے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ بھی مانگے، رب کریم اسے عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب رہی یہ بات کہ خواب میں اپنے آپ کو وضو کرتے ہوئے دیکھنا، تو یاد رکھنا کہ وضو بذات خود عبادت نہیں ہے۔ آپ نے وضو کر لیا نا تو بذات خود یہ عبادت نہیں ہے، بلکہ یہ عبادت کی طرف لے کر جانے والا عمل ہے۔ صحیح۔
آپ کو قرآن کریم چھو کر تلاوت کرنا ہے تو وضو کرنا ہے، ٹھیک ہے، نماز پڑھنی ہے تو وضو کرنا ہے، اسی طریقے سے نوافل پڑھنے ہیں تو وضو کرنا ہے، اور حرم میں طواف کرنا ہے زہ نصیب تو وضو کر کے کرنا ہے۔ تو یہ وضو کی طرف الوصول الی العبادہ، یہ عبادت کی طرف لے جانے والی عبادت ہے۔ تو خواب میں اگر کوئی اپنے آپ کو وضو کرتے ہوئے دیکھے تو نمبر ایک یہ ہے کہ اگر وہ بے عمل سا شخص سے دیکھنے والا، نیکیوں سے دور ہے، صوم و صلاۃ کا پابند نہیں ہے، اب اسے بتایا جائے تیاری پکڑ اور عبادت کی طرف آ، اطاعت کی طرف آ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر دیکھنے والا صوم و صلاۃ کا پابند ہے، اس نے اپنے آپ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے، اچھے کام کی تیاریوں میں لگا ہوا ہے، کوئی ایسا مقصد، کوئی ایسا مشن کہ جو عظیم ہے اس کی تیاریوں میں لگا ہوا ہے، اور انشاءاللہ وہ اس میں کامیاب ہو جائے گا۔ تو یہ وضو کو کسی نے خواب میں وضو کرتے ہوئے دیکھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک عظیم مشن، عظیم عبادت یا عظیم کام کی طرف تیاری میں مصروف عمل ہے، اور بالآخر انشاءاللہ وہ استقامت کے ساتھ رہے گا تو اللہ رب العالمین کامیابی عطا فرمائے۔ آمین، بے شک۔ وہ سب ایک ایڈوانٹیج لوں گا آپ کی اجازت سے، جی کہ آپ نے بھی فرمایا ان حالات میں وضو ضروری ہے، قرآن مجید چھو کے پڑھنا وغیرہ، حرم شریف میں جانا وغیرہ وغیرہ۔ موبائل پہ تلاوت کر سکتے ہیں بغیر وضو کے؟ دیکھیں، موبائل قرآن کے حکم میں نہیں ہے۔ جی جی۔ اب آپ کہیں گے کہ اس میں قرآن کی ایپ تو ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے، تو بات یہ کہ جب آپ نے بٹن بند کیا تو ختم ہو گیا نا وہ۔ تو اس میں بہتر تو یہ ہے کہ باوضو ہو، اچھی بات ہے، لیکن اگر اس نے بے وضو ہی جو ہے وہ موبائل اٹھایا اور ایپ اس نے آن کی اور پڑھ لیا تو اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔ اچھا، جزاک اللہ، اللہ خوش رکھے جی۔ ناظرین، سوال خاص میں نے آپ کے لیے اور اپنے لیے کیا تھا اسپیسیفک۔ اکثر ہم لوگ سفر میں ہوتے ہیں نا، وضو نہیں ہوتا، ہم نے کہا چلو موبائل سے تلاوت کر لیں۔ بہرحال آج کے دوسرے کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھائی، کون، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں محمد عبداللہ خوشاب سے بات کر رہا ہوں۔ جی عبداللہ بھائی، اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ جی میرے ابو نے خواب دیکھا ہے کہ ان کے پیچھے کالی بھینس لگی ہوئی ہے، اور پھر کوئی جانور آتا ہے اور اس کالی بھینس اس جانور کے ڈر سے بھاگ جاتی ہے۔ اچھا، اور دوسرا خواب جی یہ ہے کہ میرے دادا ابو اکثر خود کو سعودی عرب میں دیکھتے ہیں۔ اچھا، دادا ابو سعودی عرب میں کس جگہ؟ سعودی عرب میں حرم میں دیکھتے ہیں یا کسی اور ریاض وغیرہ شہر میں؟ جی وہ پہلے بہت عرصہ رہے ہیں ادھر، کام کرتے رہے ہیں اچھا 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 سعودی عرب میں، تو اسی وجہ سے۔ اچھا، اپنی وہ ماضی کی یادوں کو خواب کی حالت میں دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے عبداللہ، آپ کے دونوں خواب، آپ کے دادا کا اور آپ کے والد کا خواب ہم نے نوٹ کیا ہے، پروگرام دیکھتے رہیں، انشاءاللہ بتائیں گے۔ موسیٰ میرے سے موجود ہیں کہ یہ خواب کیا کہتے ہیں۔ ایک اور کالر منتظر، ان کو بھی شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میری بہن، کہاں سے اور کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں پنجاب خوشاب سے بات کر رہی ہوں سر۔ خوشاب سے میری بہن بات کر رہی ہیں، اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ جی حضرت میرے بہو کو خواب آیا ہے کہ وہ کوئی ملنے والی آئی ہے، تو آتے ہی کہتی ہیں کہ مجھے پانی پلاؤ۔ اچھا، تو وہ جب پانی پلانے کے لیے جاتی ہیں کچن میں سے، تو بالٹی میں سے پانی ڈالنا یہ ہو چکا ہے، کل ہو چکا ہے۔ جی یہ کل بیان کیا تھا آپ نے خواب؟ جی کل آپ نے پروگرام میں شمولیت اختیار کی تھی، کل شامل نہیں تھی پروگرام میں؟ جی ٹرائی کی تھی لیکن شامل نہیں ہو سکی، آپ سے بات نہیں ہو سکی۔ اچھا بیان تو ہوا تھا۔ چلے آپ کو خوش آمدید کہتے ہو، ہم دوبارہ سن لیتے ہیں۔ اچھا، آپ نے بتایا آپ کی امی کو خواب میں آیا، پھر دوبارہ بتائیے گا۔ جی میری بہو کو جی خواب سوری، بہو کو، کہ وہ نا کوئی عورت ملنے والی ہیں، تو آئی ہیں تو کہتی ہیں پہلے مجھے پانی پلاؤ۔ وہ اپنی کچن میں جاتی ہے تو بالٹی میں جو پانی جہاں سے وہ پیتے ہیں، جب وہ اس کو ڈالنے لگتی ہے تو ساری ٹڈیاں پڑی ہیں، یہ جو چھوٹی ٹڈی نہیں ہوتی عام گھروں میں ہوتی ہیں، وہ ٹڈیاں ہیں۔ تو وہ کہتی ہے اس میں سے کیسے پانی دوں؟ پھر دوسری جگہ سے اس میں بھی ٹڈیاں ہیں۔ جی جی جی۔ تو دوسری جگہ سے جب دینا چاہتی ہے تو وہاں بھی وہ بالٹی جو ہے پانی ٹڈیوں سے بھری پڑی ہے، بس وہ اس کو پانی نہیں دیتی، پھر بس یہی خواب اس کا۔ اچھا میری بہن، یہ پورا خواب ہم پورا مکمل آپ سے سن بھی چکے ہیں، کل اس کے بارے میں بتا بھی چکے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ بھائی اپنی بہنوں سے بڑا ان کا مان رکھتے ہیں، تو آپ کا ہم نے مان رکھا، دوبارہ سن لیا، اور آج دوبارہ بتا دیں گے کہ آپ کا خواب کیا کہتا ہے۔ ایک اور کال کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ دوسری بیٹی کا خواب ہے۔ السلام علیکم۔
मेरी दूसरी बेटी का ना ये हाब है कि कहाँ से बात कर रही हैं? हेलो, आप वही खुशाब से बात कर रही हैं? नहीं मैं सियालकोट से बात कर अच्छा, तो आप अपना तारुफ कराइए। आप प्रोग्राम में शामिल हो चुकी हैं, पहले आप कंट्रोल रूम पर आपने थी, आप डायरेक्ट प्रोग्राम में आ चुकी हैं। ये कहाँ से बात कर रही हैं? सियालकोट से। आप अपना ख्वाब शुरू से बयान कीजिए। मेरी बेटी ने ना मेरी शादीशुदा बेटी है, तो उसने भी ख्वाब में देखा उसकी सास जो है ना वो भी इंतकाल कर चुकी है। वो भी ना अपनी बहू को जो है ना वो माल्टे देती है और केले देती है। तो वो कहती है साथ बेटे को भी दो, तो कहती है नहीं मैंने तुझे ही देने हैं। फिर कपड़े और ज्वेलरी भी उसको देती है। अच्छा। तो वैसे ना वो प्रेग्नेंट भी है। अच्छा, चले, अल्लाह ताला सेहतमंद औलाद अता फरमाए उनको। अपना ख्याल रखिएगा। और मेरी बहन, आपकी इस कॉल के साथ ही हम जाएंगे एक वक्फे पे, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, दूसरे सेगमेंट का आगाज़ भी आप ही से करते हैं। शामिल करते हैं मेरे कॉलर्स को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरी बहन, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? भाई जी मैं पिंडी से बात कर रही हूँ। मेरा शौहर हकीकत में फौत हुआ है। अच्छा, ठीक है। वो मंगल की रात मुझे ख्वाब में आए, कहते हैं कि आलू सारे बांट दिए ना। तो मैं कहती हूँ नहीं, वो आलू तो वो पड़े हुए हैं मनवा चरपाई के साथ 5 किलो। सही है, बस इतनी बात है। ठीक है, सही है। यही ख्वाब है बस यही। चले, ठीक है मेरी बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आलू के हवाले से आपने ख्वाब बयान किया, शौहर के हवाले से। इंशाल्लाह मुझे आप बताएंगे ख्वाब क्या कहता है। एक और कॉल को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और मेरी तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन, कौन कहाँ से बात कर रही हैं? मैं ज़ूबिया बात कर रही हूँ, कराची जहांगीर रोड से। जी जी मेरी बहन। ये ना मेरे घर के आगे का जो हिस्सा है, जो कि मतलब दीवारें बनी हुई है, वहाँ पे सारे में ग्रीन ग्रीन घास है और ग्रीन ही ग्रीन पौधे लगे हुए हैं। और ग्रीन क्या है? बाग है? घास और ग्रीन पौधे लगे हुए हैं जी। और ये भी ख्वाब एक देखा था कि घर में एक कुत्ता है और वो मरा हुआ है और उसके अंदर बेशुमार कीड़े हैं। अच्छा, ये 2 ख्वाब है मेरे। अच्छा, कुत्ता आपने घर के करीब पड़ा देखा है मरा हुआ? जी जी, घर के अंदर कमरे में। अच्छा, कमरे में मरा हुआ कुत्ता आपने देखा है जी। मूसा को पूछा। अच्छा, ये बताएं कि ये मैरिड हैं? आप मैरिड हैं मेरी बहन? चलिए जी मेरी बहन, आप मैरिड हैं? जी मैं खैरियत से हूँ। आप शादी? मैरिड नहीं हूँ। अच्छा, मैरिड हूँ ना, मैं करना चाहती हूँ। मेरी आंखें सही नहीं है ना, तो मैंने शुरू उम्र में मना कर दिया था। अच्छा, घर में कुछ परेशानियां हैं? ठीक है। नहीं, घर में कोई परेशानियां हैं क्या आपके? जी बस वही आंखों की परेशानी है मेरी, मेरे भाई की है। चले, अल्लाह ताला आपको सेहत अता फरमाए। अपना ख्याल रखिए। कराची से आप प्रोग्राम में शामिल हुई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर मुंतज़िर हैं, उनको भी शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद जमील कमर बोलता रहा, कैसे हैं? अच्छा जी, अल्लाह के शुक्र। कमर साहब, आज क्या ख्वाब से बताएंगे आप? मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मुफ्ती साहब कल कह रहे थे ना, ख्वाब बहुत देखते हैं। मुझे लग रहा है अगर जैसे खुद साख्ता नहीं बना लेता ख्वाब। नहीं मेरा ये है ऐसा नहीं। मैं एक शेड से गुजर रहा हूँ। कैसे गुजर रहे? शेड है बस शेड की बिल्डिंग के बाहर ना, और बहुत छोटा है, क्लोज है। हाँ। और फिर आगे सतून है, मतलब उससे हाथ डाल के गुजरना 2 बार हो रहा है। ठीक। तो और हाइट भी काफी है। एक आदमी नीचे से मुझे देख रहा है, उसका तासर है यार ये भी कोई काम है। बॉडी लैंग्वेज उसकी ये कह रही है मुझे। ये ख्वाब तो ये है। ठीक है। और दूसरा? अच्छा, ठीक है, कॉल मुकम्मल हो गई आपकी। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन कहाँ से बात कर रही हैं? मैं डीजी खान से नादिया बात कर रही हूँ। नादिया डीजी खान से बात करिए। अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। जी मैंने ख्वाब में देखा है, मैं ना अपने नाना अब्बू के घर में हूँ, वो बीमार हैं और मैं ना उनको खाने के लिए कुछ नहीं आता मेरे पास। मैं कहती हूँ खाने के लिए मैं उन्हें क्या दूं। इतने में मेरी नजर उनके घर में खड़ी खजूर पर पड़ती है और खजूर पे ना लाल लाल सेब है। मैं कहती हूँ आओ सब देखो, अल्लाह ने मुआवजा किया है, देखो तो सही। कब देखा है खजूर पर लाल लाल एप्पल? हाँ ना, लाल लाल एप्पल तोड़ने के लिए मैं सीढ़ी रख लेती हूँ। सीढ़ी से रख कर फिर मैं तोड़ लेती हूँ। ठीक है। फिर ना वो खुद खा लेती हूँ। फिर जब नाना अब्बू के साथ जाती हूँ कहती हूँ कि मैंने तो वो खुद खा लिया। फिर मैं ना वहाँ से फिर दोबारा देखती हूँ ना बेरी का दरख्त है, वहाँ पर ना बिल्कुल सब्ज कलर का सेब है, बड़ा बड़ा है। लेकिन कहती हूँ ठीक है, सब्ज है, काम चल जाएगा, मैं ये दे दूंगी नाना अब्बू को। तोड़ा नहीं है वो मैंने, बस इतना था। अच्छा। और मेरी बहन ने ख्वाब देखा है दूसरा। जी बोले।
ان کے نا بال گر رہے ہیں بہت سارے, کنگھی دے رہی ہے, کنگھی سے بال گر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. نانا آپ کا حیات ہے؟ جی ہاں نانا حیات ہے لیکن بیمار ہیں. بیمار نہیں, ان کی بہن کی حقیقت میں بھی بال گرتے ہیں؟ اچھا بہن کے ساتھ یہ ہے بال گرنے کا مسئلہ؟ نہیں پہلے تھا, ماشاءاللہ صحیح ہے, بہتر ہے. اچھا ٹھیک ہے میری بہن, آپ کے دونوں خام نے نوٹ کیے, کیا کہتے ہیں بتائیں گے انشاءاللہ. پروگرام دیکھتے رہیے گا. ایک اور کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی اپنا خواب بیان کیجئے. جی میں نے نا خواب میں شتوت کا درخت دیکھا تھا, بہت اونچا ہے, اور میں کہتی ہوں کہ پکے شتوت اوپر لگے ہوئے ہیں, تو ایک میرے ہاتھ میں ہوتا ہے شتوت, تو کچا پکا ہوتا ہے. میں کھاتی ہوں اور کہتی ہوں میٹھا بھی ہے اور پھیکا بھی ہے, لیکن پھل اس کا ہے میٹھا, اور جو میں نے کھایا ہے نا تو وہ کچا پکا پھل تھا. اچھا میں کہتی ہوں اوپر زیادہ نا جو پکے ہوئے ہیں نا وہ شتوت لگے ہوئے ہیں. چاہیے. جی میں نے یہ خواب دیکھا. اچھا ٹھیک. اچھا آپ کے بچے ہیں ان کے؟ آپ کے بچے ہیں میری بہن؟ جی ٹھیک ہے. سب ماشاءاللہ صحیح ہیں؟ سب صحت مند ہیں بچے ماشاءاللہ؟ جی جی ماشاءاللہ ٹھیک. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. جی ایک اور کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی ہے. ایک نیکسٹ کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن آپ پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں, بتائیے کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟ السلام. میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ مدینہ علی خان کو بات کر رہی ہوں. اچھا ٹی وی کی آواز تو بند کر دیں پلیز. چلیں ایک اور کال کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ محمد حماد سے. محمد حماد صاحب بات کر رہے ہیں. جی خواب کیا ہے آپ کا؟ میرے والد صاحب نے خواب دیکھا ہے کہ ان کی مرحوم والدہ ہے, اور وہ میرے چاچو ہے نا, وہ بھی خواب میں ان کو کہہ رہی ہے کہ بھائی میرے والد صاحب کو سفید کپڑے لے کر دو. والد صاحب کو سفید کپڑے لے کر دو. کون کہتا ہے؟ ان کی والدہ کہتی ہیں, چاچا کو ان کے. اور میری والدہ نے بھی ایک خواب دیکھا ہے. ایک تھوڑا کنفیوژن ہو گیا ہے. یہ خواب کس نے دیکھا؟ آپ کے بھائی چاچا نے دیکھا؟ ان کے والد نے دیکھا. والد صاحب نے دیکھا ہے. اچھا والدہ بھی مرحوم ہے, اور وہ چاچا کو کہہ رہی ہے کہ بھائی میرے والد صاحب کو سفید کپڑے لے کر دو. اچھا چلیں. چاچا ماشاءاللہ حیات ہیں؟ یہ خواب دیکھ لیں. چاچا حیات ہیں؟ جی چاچا ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی اب اگلا خواب آپ بتائیے. جی وہ میں نا استخارہ کرتی جب بھی تو میں دیکھتی ہوں کہ بھائی بہت خوبصورت انار ہے لیکن ان میں ذائقہ کوئی نہیں ہے, یا کوئی بھی پھل دیکھتی ہوں تو اوپر سے بہت خوبصورت ہوتا ہے لیکن اس میں کوئی ذائقہ نہیں. اسی طرح دعوت میں کہیں جاؤں تو بہت سی چیزیں پڑی ہیں لیکن سب بے ذائقہ, دیکھنے میں بہت خوش نما ہے. یہ بتائیں استخارہ کس چیز سے کرتی ہیں آپ؟ میری بہن بتائیے استخارہ کس چیز لیے کرتی ہیں آپ؟ یہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے. بیٹی کی شادی کے لیے استخارہ آپ نے کیا ہے, ٹھیک ہے. چلے جی بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہم پروگرام میں شامل ہوئے. ایک اور کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. اچھے کام بھی نہیں کیے, نماز نہیں کی, تو میں ان کے ساتھ جا رہا ہوں آگے. میرے بھائی آپ پروگرام میں شامل ہو چکے ہیں. یہ بتائیے پہلے کہاں سے بات کر رہے ہیں, کون, پھر شروع سے خواب بیان کیجیے. سر میں ضلع لودھرا کے شہر گلیوال سے بات کر رہا ہوں, اور میرا نام غلام یاسین. بہت شکریہ. اب شروع سے بیان کیجیے. جی شروع سے خواب بیان کیجیے. جی میں کہہ رہا ہوں کہ میری والدہ فوت ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اس کو جب قبر میں ڈالتے ہیں نا تو اس کے ساتھ مجھے بھی بند کر دیتے ہیں. یہ خواب میں دیکھ رہے ہیں؟ خواب میں. جی خواب ہے, خواب میں دیکھ رہا ہوں, اور مجھے بھی جب بند کرتے ہیں. میں نے کہا میں نے تو ابھی قبر میں نہیں جانا, میں نے تو اتنی عبادت بھی نہیں کی, اور میں آگے اللہ کو کیا جواب دوں گا. صحیح, ٹھیک ہے. بس یہی میں کہتا ہوں, اور پھر وہ مجھے ادھر سے ہی بند کر دیتے ہیں. میں بہت گھبرا کے جب اٹھتا ہوں تو مجھے پسینہ ہوتا ہے. اچھا آپ کی والدہ زندہ ہے, حیات ہے ماشاءاللہ؟ نہیں سر, وہ مر گئی ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نماز پڑھتے ہیں پابندی سے؟ جی نماز پڑھتا ہوں, مکمل 5 نمازیں نہیں پڑھتا.
कोई मिस हो जाती है, वरना सुबह की तो कभी भी मिस नहीं की और कुछ नमाजें मिस हो जाती ठीक है। चले, अल्लाह ताला आपकी हमारी इबादत को कबूल फरमाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आप हमारे शामिल हुए। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो फिर मैंने देखा है जी अस्सलाम वालेकुम। दूसरा है मेरी बहन आप प्रोग्राम में शामिल हो चुकी हैं। अब ये बताइए कहाँ से बात कर रही हैं, फिर शुरू से अपना काम बयान कीजिए। सर से दुपट्टा छीन लिया। जी मेरी बहन, अकेली खड़ी थी मैं। मेरी बहन आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी हाँ जी। जी अब ये बताइए, आप प्रोग्राम में शामिल हो चुकी हैं, कहाँ से बात कर रही हैं? अब शुरू से अपना ख्वाब बयान कीजिए। मुल्तान से। मुल्तान से बात। अब आप ख्वाब शुरू से बयान कीजिए। शुरू से बताऊं? जी जी। अच्छा ठीक है। मैंने ना पहला ख्वाब देखा है कि काफी अर्सा पहले देखा है मैंने। मैं ना कमरे में दिन के 3 बजे सोई पड़ी हूँ। फिर ख्वाब में देखा कि मैं उठती हूँ, दरवाजे में सामने ही मेरे घर के सामने मुझे नजर आता है आसमान पर ना खाना काबा है। अच्छा। फिर मैंने कहा जाऊँ मोबाइल उठाऊं, तस्वीर बनाऊं, तस्वीर बना के ना फिर सबको दिखाऊंगी कि मैंने खाना काबा देखा है। ठीक। फिर मैं मोबाइल उठा के आती हूँ, फिर वो नजर भी नहीं आता। ठीक है, दूसरा ख्वाब? फिर मैं देखती हूँ उसी के साथ। अच्छा, उसी के साथ है। सफेद कलर का घोड़ा है, वो ना उसी के साथ ही बीच में से खाली है घोड़ा, तो वो ना जा रहा है। दूसरा ख्वाब है वही है, उसी के साथ तसलसल है। अच्छा। नहीं उसी के साथ जा रहा है। हाँ। उसी के पास ही साथ उसके। किसके साथ जा रहा है? देखती हूँ। नहीं, उसी ख्वाब के साथ देखा है इन्होंने। एक सफेद घोड़ा है, वो घोड़ा बीच में से खाली है, मतलब सिर्फ उसका धड़ नहीं है उसका। नहीं आगे पीछे है, बीच में से खाली है। ठीक है। अच्छा, पेट वाली जगह। ठीक है, फिर? हाँ जी। और दूसरा मैंने देखा है कि मैं ना अकेली खड़ी हूँ, ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए हैं, मेरा दामाद है, उसने ना मेरे सर से दुपट्टा छीन लिया। अच्छा ये बताएं कि मेरी बहन आपकी दामाद से बनती है? नहीं। ठीक है। अच्छा, दामाद से कोई नाराजगी है? वो ना मेरे ना खामन की बेटियां थी, उसी में से मेरा दामाद है। अच्छा। हाँ जी। खावन की बेटी क्या बताया आपने? ठीक है। मेरे ना खावन की बेटियां थी। ठीक है। मेरी बहन, आपके दोनों काम तफसीलन सुने हैं, क्या कहते हैं, प्रोग्राम देखते रहिएगा। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, आप प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं। पहले टीवी की आवाज बंद कर दें प्लीज। हेलो, टीवी की आवाज बंद कर दें प्लीज। अच्छा, मेरे ख्याल उनको हमारी आवाज़ समझ में नहीं आ रही है। जवाबात की तरफ आ जाएं। अच्छा, अब नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम मज़ीद कॉल को शामिल नहीं कर सकेंगे, वक्त की तंगी की वजह से। ज़िंदगी तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते शामिल करेंगे। अब चलते हैं मुफ्ता की तरफ, पूछते हैं कि ख्वाब क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सबसे पहला जो ख्वाब था, वो जो आपने सुना था, वो क्या ख्वाब था? वो था कि 2 मुर्गे लेके आते हैं। जी। और मुझे पूछते हैं मुर्गे कहाँ गए? कहते हैं बाहर छोड़ा है। बाहर जाके देखते हैं तो वो एक मरा हुआ मिलता है और एक वो भैंस होती है, बंधी हुई होती है। तो ये कहते हैं कि उसको मैं पानी, वो भैंस चाहती है उसको मुर्गे को खा ले। जैसे उधर जाती है तो मुर्गा मुँह खोल देता है। अच्छा, इसमें जो इन्होंने ख्वाब देखा है ना, थोड़ा सा ये है कि जो वो मुर्गे लेकर आए थे, वो जो भी थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में काम करते हुए लापरवाही का शिकार हो जाते हैं, या सुस्ती का या लापरवाही का शिकार होते हैं, और बिला आखिर वो कहीं ना कहीं नुकसान का फिर खुमियाजा भुगतना पड़ता है। इस बात की तरफ इशारा हो रहा है। दूसरा जो ख्वाब देखा इन्होंने, ज़लज़ला और जिसमें कांप रही, हर चीज़ कांप रही है ना, ये ख़ास तौर पर उम्मत के इज्तिमाई हालत की तरफ भी इशारा होता है कि रोज़े क़यामत की तैयारी करें और अल्लाह की बारगाह में तौबा करें। और दूसरा ये भी इशारा होता है कि खुदा न खास्ता किसी हवाले से कुछ परेशानियां आने वाली हैं, मुश्किलात आने वाली हैं। मुश्किलात में आदमी बिल्कुल घबरा जाता है, उस बात की तरफ इशारा। तो बहरहाल आप नमाज पंजगाना की पाबंदी फरमाएं और सूरह फलक और सूरह नास 7-7 मरतबा और 1 मरतबा उससे पहले आयतुल कुर्सी वाला खतीमा दुरूद शरीफ पढ़ के दम भी करें अपने ऊपर। दम के हवा पानी पिए, या हफीज़ु या अल्लाह कसरत से पढ़ें, सदक़ात का अहतमाम करें। मुसा, आपकी इजाज़त से और आपकी इजाज़त से हम जाएंगे एक वक्फे, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, चलते हैं मुसा की तरफ, पूछते हैं जो ख्वाब रह गए हैं वो क्या कहते हैं। जी, खुशाब से भाई ने पूछा कि इन्होंने ख्वाब में भैंस देखी और कोई और चीज़ आती है तो भैंस उससे डर कर भाग जाती है। इसकी ताबीर ये है कि कोई खुदा न खास्ता
پریشانی یا کوئی اس طرح مصیبت ٹائپ کی کوئی چیز تھی، تکلیف تھی، لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ تکلیف سے بڑی تکلیف آتی ہے تو دونوں تکلیفیں نکل جاتی ہیں. جی تو یہ ہے کہ کوئی ایسی پریشانی تھی اور اس کے بعد دوسری بظاہر پریشانی تھی، لیکن پہلی پریشانی بھی وہاں سے نکل گئی. اب پریشان الحمدللہ یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کو پریشانیوں سے محفوظ و مامون فرمائے. یہ کہتے ہیں کہ دادا سعودیہ بہت دیکھتے ہیں اور انہوں نے بتایا کہ وہ پہلے کافی عرصہ کام کر چکے ہیں، تو لگتا ہے کہ دادا کو بھی شوق ہو رہا ہے کہ وہ لمحات یاد آتے ہوں گے، تو یہ خواب ہمت کہلاتا ہے. تو بہرحال اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے. بہن نے خوشاب سے پوچھا، جو کہ ہم کل بتا چکے ہیں. ان کی بہو نے کہا کہ کوئی خواب میں دیکھا کوئی ملنے والی آئی ہیں، وہ کہتی ہیں پانی پلاؤ. پانی جب جس برتن میں پانی ہے تو وہاں ٹڈیاں ہیں، پھر دوسرا برتن دیکھتی ہیں وہاں بھی ٹڈیاں ہوتی ہیں، پھر بہرحال پانی نہیں دیتی. دیکھیں چونکہ پانی جو ہے یہ پاک چیز ہے اور یہ رزق ہے، اور وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے نازل ہونے والی چیز ہے یہ بارش کی صورت میں. تو اب اس کی تعبیر ہم اس طرح منطبق کریں گے کہ کچھ گھر کے فائنینشلی جو معاملات ہیں وہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہیں یا ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے جو رزق حلال کے معاملات ہیں بہت بہتر فرمائے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ بہن نے سیالکوٹ سے پوچھا کہ شادی شدہ بیٹی ہے ان کی، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ساس مرحومہ ان کو مالٹے دے رہی ہیں. وہ کہتی ہیں میں اپنے ہسبینڈ کو بھی دوں، نہیں آپ کے بیٹے کو. بولا نہیں یہ تمہارے لیے ہیں، اور کپڑے اور جیولری بھی دیتی ہیں. خواب میں مرحومین میں سے کوئی بھی کچھ دے تو وہ دیکھنے والے کے لیے انتہائی اچھا سائن ہوتا ہے. انہوں نے بتایا کہ یعنی وہ اس وقت متوقع بھی ہیں، تو خوشخبری کے حوالے سے یعنی مالٹے دینا یہ بھی خوشخبری ہے، کپڑے جیولیز دینا یہ بھی خوشخبری ہے. تو کوئی اچھی خبر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا جو سب کے لیے خوشخبری ہوگی. بہن نے کہا پنڈی سے کہ مرحوم شوہر جو ہے وہ خواب میں آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آلو بانٹ دیے، تو یہ کہتی نہیں پڑے ہوئے. کوئی ایسا اچھا کام کہ جو وہ کہہ کر گئے تھے یا وہ کرتے تھے تو آپ نے یا تو اس کو کم کر دیا ہے یا اس کو ڈسکنٹینیو کر دیا ہے، اس پر ذرا غور کر لیجئے اور ایصال ثواب ان کو کر دیں. اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. زوبیہ نے کراچی سے پوچھا کہ گھر کے آگے کا حصہ ہے گرین گھاس ہے اور پودے لگے ہوئے ہیں گھر میں. پھر دوسرا خواب دیکھا کہ کتا مرا ہوا ہے اور کیڑے پڑے ہوئے ہیں. میری بہن آپ تھوڑا نا اپنے آپ پہ کوئی مایوسی کا شکار ہے. مایوسی کا شکار نہ ہو. یہ تو خواب بڑا یعنی گھر کے آگے کا حصہ گرین گھاس ہے، پودے ہیں، یہ تو آپ کے لیے ماشاءاللہ اچھا خواب ہے. گرینری دیکھنا یہ مستقبل کے لیے، فیوچر کے لیے، زندگی کے لیے اچھا ہے. اور دوسرا کتا ہے مرا ہوا ہے، کوئی دشمن جو باتوں کے ذریعے نقصان پہنچا رہا تھا لیکن وہ بالکل بے بس ہے. تو اللہ تعالیٰ کوئی ایک نعمت اگر لیتا ہے نا تو اس کے عوض میں بہت سی نعمتیں عطا فرماتا ہے. تو آپ دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے دیکھیں تو انشاءاللہ آپ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت صلاحیتیں عطا فرمائی ہوں گی تو اس کا شکر ادا کریں. تو یہ اچھا خواب ہے. محمد جمیل صاحب نے پوچھا کہ شیڈ ہے بہت چھوٹا ہے، آگے ستون ہے، اس کو پکڑ گزرنا ہے تو بڑا کٹھن مرحلہ ہے. آدمی گزرے تو وہ کہتا ہے یہ بھی کوئی کام ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے بار بار جو کہتا ہوں نا ان کو کہ خواب دیکھتے ہیں، اصل میں یہ سوچتے بہت زیادہ ہے. کوئی کام کرنے سے پہلے 10 مرتبہ یہ سوچتے ہیں، 10 مرتبہ نہیں زیادہ ہی سوچتے ہیں، اور سوچو میں وہ موقع نکل جاتا ہے. وہ موقع جو اویل کرنے کا ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے، تو یہ پھر کچھ کر نہیں پاتے. اچھا میں نے کبھی جو میں نے کہا نا کہ آپ خواب دیکھتے ہیں، ایسا ہرگز میرے ذہن میں نہیں ہے کہ آپ خدا نہ خواستہ کوئی خواب بناتا ہے، کوئی بنا ہی نہیں سکتا. اور یہ شرعی طور پر انتہائی سخت ناپسندیدہ ہے کہ کوئی اپنی طرف سے خواب بیان کرے. تو بہرحال یہ کہ اپنی سوچوں کو اور خیالات کو محدود کریں. اور میں نے بار بار آپ کو ایک ہی جملہ میں کہتا ہوں کہ سوچوں کی لمٹ نہیں ہوتی، لمیٹیشنز نہیں ہوتی. ایک حد تک سوچیں، مشورہ کر لیں کسی سمجھدار سے، اور پھر عملی میدان میں قدم رکھ لیجئے. انشاءاللہ آپ کے لیے بہتر ہوگا. ڈی جی خان سے نادیہ صاحبہ نے پوچھا کہ نانا ابو کے گھر میں کھانے کے لیے دیکھا تو کھجور پر نظر پڑی، پھر اس پر لال سیب ہے اور وہ یہ خود سیڑھی کے ذریعے اوپر چڑھتی ہیں، توڑ کر خود کھا جاتی ہیں. پھر نانا کو بھی بتاتی ہیں. بیری کے درخت ہیں، سبز جو ہے وہ سیب لگے ہوئے ہیں. اور دوسرا خواب ان کی بہن نے دیکھا کہ بال گر رہے ہیں. دیکھیں یہ جو پہلا خواب ہے نا کہ یعنی فائنینشلی معاملات کے حوالے سے، رزق کے حوالے سے یہ ماشاءاللہ اچھا ہے، لیکن تھوڑا سا نا یوں سمجھ لیں کہ ڈس بیلنسنگ ہے گھر میں.
اور یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر کسی کی کمائی اچھی ہے ماشاءاللہ اور ایک رزق حلال ایک مقدار میں ان کے پاس روزی کا معاملہ ہے، لیکن اگر اس میں نہیں پتہ کہاں خرچ کرنا ہے کہاں نہیں خرچ کرنا ہے، کس طریقے سے گھر کو چلانا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہی رقم کم پڑ جاتی ہے۔ تو تھوڑا سا گھر کے معاملات میں بیلنس لائیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہتری ہوگی۔ دوسرا یہ کہ جو بال گر رہے ہیں اس کی تو تعبیر اس حوالے سے میں نہیں عرض کروں گا کیونکہ پہلے آپ کی بہن کے ساتھ یہ معاملات رہے ہیں، پریشانی رہی ہے، تو اس لیے انہوں نے یہ خواب دیکھا، تو اس کی تعبیر نہیں ہے، لیکن بہرحال اگر علاج کروا رہی ہیں بالوں کا تو وہ علاج کروائیں۔ لاہور سے بہن نے یہ پوچھا کہ یعنی شہتوت کا درخت ہے، بہت اونچا ہے، ان کے ہاتھوں میں کچا پکا ہے، وہ کھاتی ہیں اور کہ سوچتی ہیں کہ اوپر پکے لگے ہوئے۔ میری بہن جو آپ کو ملتا ہے نا اس پر قناعت کرنے والی ہو جائیں، اور قناعت کریں گی تو انشاءاللہ لئن شکرتم لازیدنکم، شکر ادا کریں گی اللہ تعالیٰ نعمتوں میں انشاءاللہ اضافہ فرمائے گا۔ تو بعض اوقات ہماری عادت ہوتی ہے کہ اچھی خاصی نعمت ملتی ہے، اس کے پاس ایسا میرے پاس ایسا کیوں، تو ایسا بالکل بھی نہ سوچیں، جو ملا ہے اس پر قناعت کیجئے، انشاءاللہ آپ کے لیے برکتیں ہوں گی۔ پھر محمد حماد صاحب نے پوچھا کہ ان کی جو ہے وہ والدہ دیکھتی ہیں اپنی مرحومہ والدہ کو، اور ان کے والد اپنی مرحومہ والدہ کو دیکھتے ہیں اور وہ خواب میں کہتی ہیں چچا کو، یعنی دیکھنے والے کے بھائی کو، کہ ان کو سفید سوٹ دے دیں، سفید کپڑے دے دیں۔ یہاں پر یہ ہے کہ یا تو ایسا ہے کہ جو چچا ہے ان کے والد کے ساتھ ماشاءاللہ معاملات انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ تھوڑی سی گڑبڑ ہو، تو یہاں پر اشارہ ہے کہ اپنے معاملات کو صحیح کریں، اور سفید کپڑے دینا یعنی یہ اچھی چیز، امن، سلامتی، محبت، اخوت ہے۔ تو میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ محبت میں بڑی طاقت ہے، نفرت جو ہے نا خاندانوں کو بکھیر دیتی ہے۔ میں نے کہا کہ خوبصورت انارے لیکن ذائقہ نہیں، پھل وغیرہ بھی ہے لیکن ذائقہ نہیں، چونکہ یہ استخارے کے جواب میں یہ آیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ بظاہر آپ جس چیز کا استخارہ کریں وہ بظاہر اچھی چیز معلوم ہو رہی ہے، لیکن حقیقت میں وہ صحیح نہیں ہے، بہتر نہیں ہے۔ لودرا سے غلام یاسین صاحب نے پوچھا والدہ مرحومہ کے ساتھ ان کو بھی قبر میں لٹایا جا رہا ہے، نہیں جانا بھائی، تیاری نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ خواب بڑا صاف ہے، یہ نا نماز پابندی سے پڑھیے، اللہ تعالیٰ اس کے رسول علیہ السلام کے احکامات کی فرمانبرداری کیجیے، رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت طیبہ پڑھیے، عمل کی کوشش کیجیے، اس جہاں میں اس جہاں کی تیاری کیجیے۔ بہن نے ملتان سے پوچھا کافی عرصہ سے یہ خواب دیکھتی ہیں کہ دروازے پر ہے سامنے خانہ کعبہ تصویر بناؤں، سب کو بتاؤں گی لیکن پھر نظر نہیں آتا، تو پھر سفید گھوڑا ہے بیچ میں خالی ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر میں یہ عرض کروں گا کہ جب آپ نیکیاں کرتی ہیں کسی کو بتائیں نہیں، کوئی بھی اچھا کام کرتی ہیں نا، کہتے ہیں نا دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، ورنہ پھر وہ زائل ہو جاتا ہے، تو اس طرف اشارہ ہے۔ اور آخری، اکیلی کھڑی ہیں، داماد نے دوپٹہ کھینچ لیا ہے۔ اگر آپ کے دل میں ان کے لیے کوئی بغض ہے یا کوئی ایسی باتیں ہیں، پھر خواب کی تعبیر نہیں ہے، ورنہ میں کہوں گا کہ آپ احتیاط کریں اور محتاط رہیں، اور احتیاط میں پھر برکت ہے انشاءاللہ۔ اور میں یہاں پر آپ کی طرف سے بھی دعوت دوں گا اور اپنی طرف سے بھی دعوت دوں گا کہ انشاءاللہ 3 فروری بروز منگل 14 شعبان المعظم انشاءاللہ مرکزی جامع مسجد عیدگاہ MA جناح روڈ جامع کلوتھ کراچی میں جو ہے بعد نماز عصر کی نماز 5 بجے ہوگی، اور نماز کے فوراً بعد سے انشاءاللہ نفلی اعتکاف بھی ہوگا، اور محفل کا آغاز ہو جائے گا، تلاوت قرآن کریم ہے، نعت خوانی ہے، اور پھر اس کے بعد علماء کرام کی گفتگو ہے، سوالات جوابات بھی ہیں، جو آپ سوالات کریں گے وہاں پر تو اس کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دیے جائیں گے۔ پھر اذان مغرب بھی ہوگی، اور نماز مغرب کے بعد جو 6 مشہور نوافل ہیں وہ پڑھے جائیں گے، سورہ یاسین کی تلاوت، دعائے نصف شعبان المعظم، اور پھر اجتماعی دعا ہوگی۔ تو یہ عصر سے لے کر عشاء تک انشاءاللہ محفل ہے، اور یہ ARYQ TV پر براہ راست لائیو نشر کی جائے گی، تو آپ تمام کو دعوت عام ہے، ضرور شرکت فرمائیں۔ بہت اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین، بڑی رات آنے والی ہے، بہت سارا عبادت کیجیے گا، ہم سب کو دعا میں رکھیے گا، زندگی بخیر انشاءاللہ۔ گھر سے پھر ملاقات ہوگی، درود پاک کی کثرت رکھیں، اللہ حافظ۔